سامعین محترم، آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے والذین ہاجروا الی فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یأتیہم اللہ رزقا حسنا۔ ارشاد رب العزت یہ ہے کہ جو بھی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، جو بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر نکل پڑے اور گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کے راستے پر چلنے کے بعد ثم قتلوا، اب پھر اگر وہ یا قتل کر دیا جائے اور ماتوا یا اسے موت آ جائے، لا یأتیہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اور رزق بھی عام نہیں بلکہ حسن رزق دیتا ہے۔ یہ ہے ظاہری سا ترجمہ، اور اسی پر ہی آپ کی خدمت میں کچھ آرائز کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برادر عزیز ایک انتہائی زندگی کے سفر پر یہاں سے روانہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا وہ عظیم سفر کا آغاز کیا، اور اسی سفر پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا اختتام کیا۔ کیا ہی زندگی ہے وہ کہ جو اس راستے پر ختم ہو جائے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ موت کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ موت پر حق ہے۔ موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر کوئی سفسطی قسم کا شخص اگر یہ کہے کہ نہیں موت حقیقت نہیں ہے، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے آباء و اجداد کہاں گئے، تمہارے آباء و اجداد جس سے تمہاری نسل بڑی ہے وہ کہاں ہے آج؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پر موت ایک حقیقت ہے، بلکہ موت ایک حق ہے۔ قرآن کے اندر موت کو حق بھی کہا گیا ہے، یقین بھی کہا گیا ہے۔ موت ایک ایسی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ کیونکہ یقین کا معنی مفسرین نے یہاں پر موت کا بھی کیا ہے۔ یقین کا معنی مشاہدہ ہوتی ہے، اور مشاہدہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو موت مشاہدہ کرواتی ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل اور کردار کے حساب سے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ آپ سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے ضمن میں مجھے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو بھی مہاجرت کرے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ قید ہے کہ ہجرت بہت ساری ہوتی ہے، یہاں سے انسان کسی دوسرے شہر میں جائے اسے بھی ہجرت ہی کہا جاتا ہے۔ ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہو جانا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ہجرت وہ ہجرت نہیں ہے، بلکہ وہ ہجرت مقصود ہے جو فی سبیل اللہ ہو، یعنی جو اللہ کے راستے پر ہجرت کی جائے۔ تو اب یہی اہم ہے کہ جب اللہ کے راستے پر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی ہجرت کرتا ہے، تو وہ پھر ہجرت کے بعد چاہے وہ زندگی کا اختتام کسی انداز میں کرے، چاہے زندگی کسی طریقے میں ختم ہو جائے، قرآن نے یہی تو کہا ثم قتلوا، چاہے اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا چاہے شہید ہو جائے، چاہے تو اس انداز میں زندگی کا خاتمہ ہو، اور معقول یا انہیں موت آ جائے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ یا وہ قتل کر دیا جائے یا اسے موت آ جائے۔
آؤں گا. لیکن اگر میں کہتا ہوں جی میں ضرور آؤں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تاکید. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ اپنے کلام میں تاکید کے طور پر دو تاکیدیں یہاں پر بیان فرمائی ہے. قرآن کی یہی تو لطافت ہے اور وزن ہے اس گفتگو کے اندر. لا یأتکم اللہ رزقا حسنا، اللہ تمہیں اس کو رزق دے گا اور کون سا رزق؟ وہ حسن رزق ہوگا. تو یہ ہے کہ مہم کیا ہے؟ مہم یہ ہے اللہ کے راستے پر نکل پڑنا، اللہ کے راستے پر چلنا. وہ کیا ہے؟ سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے پر. اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، وجہ میں پا رہے اللہ کا راستہ کون سا ہے. اگر اللہ کا راستہ سمجھ میں آ گیا تو بات والی آیت کا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہر مسلمان اپنی نماز میں صراط کی دعا کرتا ہے، سبیل مراد بھی دی جاتی ہے. بہرحال سبیل ایک راستے کو کہا جاتا ہے جو منتهی ہوتا ہے صراط پر، اور صراط کیا ہے؟ خدا کا راستہ ہے. تو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا انسان سبیل پر پہنچتا ہے اور سبیل سے لقاء اللہ کی منزل پر پہنچتا ہے، جسے سیر و سلوک کا راستہ کہا جاتا ہے. اب یہی انسان جب اللہ کی سبیل اور اللہ کے راستے پر نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ انسان تلوار اٹھا کر جا کر جہاد کرتا ہے اور ایک دفعہ ان کے راستے پر چل پڑتا ہے جنہوں نے جہاد کر کے دین کو بچایا ہوتا ہے، جنہوں نے جہاد کر کے دین کو بچایا ہوتا ہے. اور معصوم نے بھی یہاں پر ایک مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ نحن صراط اللہ، نحن السبیل، ہم سبیل ہے، ہم اللہ کا راستہ ہے، ہم ہی اللہ کی صراط ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس راستے پر جائے گا تو وہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا جائے گا. وہ کیا ہے راستے؟ وہ 14 راستے ہیں، وہ سبل ہے جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں. تو ان میں جو سب سے زیادہ اسرع جسے کہا جاتا ہے، جس میں زیادہ سرعت کے ساتھ، زیادہ تیزی کے ساتھ جو سفر طے کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کربلا کا راستہ. کربلا مولا حسین تک پہنچانے کا اور مولا حسین کا خدا تک پہنچانے کا یہ راستہ سب سے سریع ہے، سب سے زیادہ تیز پہنچنے والا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین اپنے درس دیا کرتے تھے، درس کو پڑھایا کرتے تھے. کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا، توجہ فرمائیے، کہتے میں نے خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے اور وہاں پر 2 لائنیں چل رہی ہیں، ایک بہت تیزی سے جا رہی ہے اور ایک بہت ہی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تیز لوگ جا رہے ہیں اور ایک طرف سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اب میں نے یہ چاہا کہ جو تیز جا رہی ہے اس لائن میں چلا جاؤں. انسان خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز خلق ہوا ہے، تو یہ اپنی جلد بازی کی بنا پر یہ سوچے، کہتے کہ میں کیوں نہ ہو کہ اس لائن میں چلا جاؤں کہ جو تیز جا رہی ہے. توجہ فرمائیے، جب یہ کہا نا کہ میں نے سوچا کہ اس لائن میں چلا جاؤں، اب جو ہی اس لائن میں گئے فرشتوں نے پکڑا اور لے جا کر اسی دوبارہ لائن میں کھڑا کر دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں، آپ اس والی لائن میں کھڑے رہیں گے، آپ کی یہ لائن ہے، آپ عالم دین ہے، آپ اس لائن میں کھڑے رہیں گے. کہا تو یہ کون سی لائن ہے؟ کہا یہ امام حسین علیہ السلام کے ذاکرین کی لائن ہے، یہ ان کے چاہنے والوں کی لائن ہے، یہ ماتمیوں کی لائن ہے، یہ کریا کرنے والوں کی لائن ہے، یہ ساری کے ساری یہ وہ لوگ ہیں. تو بتایا گیا تو پوچھا گیا کہ پھر بتاؤ فرق کیوں آ گیا ہے؟ کہا یہ جو علماء کی لائن چل رہی ہے نا، اس کے سامنے خود امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے کہ ساری زندگی ان کے مکتب کا نام لے کر، ان کا شہریہ کھا کر، زندگی گزار کر، پڑھ کر اب کی ذمہ داری زیادہ ہے. آؤ بتاؤ کہ تم نے علم حاصل کیسے کیا، اور اگر علم حاصل کر لیا تو پھر اس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا، اور اگر عمل کیا یا اپنے تک محدود رکھا یا آگے بھی پہنچایا. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پورے کا پورا آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا. لیکن ادھر جو امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آنے والا بس آ کر اپنی عذر خواہی پیش کرتا ہے، مولا میں خطا کار
عزاداری اور انسانی تکامل، یعنی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل، انسان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا جاتا، صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سب سے عظیم عبادت کا نام عزاداری مظلوم کربلا ہے، اور کیوں یہ عظیم ہے؟ اس وجہ سے عظیم ہے کہ جتنے بھی انسان عبادتیں انجام دیتا ہے، ان سب عبادتوں کو جو عبادت قبول کرواتی ہے اسے علماء فرماتے ہیں وہ عزاداری مظلوم کربلا۔ تو یقیناً سب سے بڑی عظیم یہ عزاداری عبادت ہے۔ پھر اس عزاداری کے مختلف حصے ہیں۔ ایک عزاداری ہے کہ ہم معلوم کرتے ہیں، ایک عزاداری ہے کہ ہم آنسو بہاتے ہیں، ایک عزاداری ہے کہ ہم مولا کا تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا عزاداری کا حصہ ہے، فقط دو چار چیزوں کا نام نہیں ہے، کہ پورے ایک پروگرام کا حصہ ہے اور نام ہے عزاداری۔ اور اسی طرح سے اور عزاداری کی معراج تب ہوتی ہے جب ایک زائر مولا حسین کی زیارت کو نکلتا ہے۔ یہ اس زیارت، یہ اس عزاداری کا مقام عالی ہے جسے کہے کہ عزاداری کی معراج ہے، کہ جب ایک زائر سفار بن کر مولا کا جب عزاداری کے لیے اور مولا کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اور کیا ہی کہنے اس عزادار کے اور اس سفار کے کہ وہ خالی فقط اور فقط زائر بن کر نہیں جا رہا بلکہ سفار کا خادم بھی بن کے جا رہا۔ اس چیز کا احساس نہیں کوئی کر سکتا۔ خالی زیارت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اگر کوئی سفار کی خدمت کر رہا ہو، اگر کوئی سوار کی کمر دبا رہا ہو، اگر کوئی سوار کے پاؤں دبا رہا ہو، اگر کوئی سوار کو گاڑی میں سوار کر رہا ہو، اور اس عالم میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے اجر کو بیان کر سکوں، میرے پاس بالکل بھی الفاظ نہیں ہے۔ میں تکلف سے کام نہیں لے رہا ہوں، میرے پاس وہ ڈکشنری ہی نہیں ہے جس سے میں اس کا مقام بیان کر سکوں کہ اس راستے پر، یا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس عزادار کی خالی کسی عظمت کو ہی بیان کر سکوں کہ جو سوار کا مقام ہے۔ سوار کا مقام دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں اس کی عادت کہ سوار فقط وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک خاص وقت میں ہوتا ہے، سوار ہمیشہ دل پر چیزیں محمد سفار انسان کی صفت نفسانی ہے، زیارت صفت نفسانی کا نام ہے، عزاداری صفت نفسانی کا نام ہے۔ یعنی جس طرح سے اسلام اور ایمان یہ انسان کے ہر وقت ہونا ہے، جیسے یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں کیا اسی وقت مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں نا، جب ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم صاحب ایمان یعنی مومن تب ہوتے ہیں جب ہم امام بارگاہ میں ہوتا مومن ہوتے ہیں، یا جہاں بھی ہوتے ہیں ہم مومن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آخری ڈگری کو محسوس کیا جائے، میں نے عرض کیا ہے وقت نہیں ورنہ میں اسی پر دلائل بھی پیش کرتا کہ آخری ڈگری سفار اور عزادار مظلوم کربلا کی ہے، جو آخری ڈگری اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس راستے پر ایک مرتبہ یہ ہے کہ جانا اور زیارت کر کے واپس آ جانا، اور ایک دفعہ یہ ہے زیارت کرنے جانا تو صحیح لیکن واپس پلٹ کر نہ آنا۔ یہ زیارت بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ انسان زیارت کو جائے لیکن واپس پلٹ کر نہ آئے۔ میں بطور مثال بات کو عرض کر دوں، یعنی تاکہ یہ سمجھ میں آئے، ہم سب نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اپنا سر خود اٹھاتے ہیں۔ ایک یہ نماز ہے اور ایک وہ نماز ہے کہ ایک نمازی نے سر سجدے میں جو رکھا، سر اٹھا نہیں، سر کو اٹھایا گیا، کوئی اس کی نماز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی نماز تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جیسے اسی مثال کے ساتھ سمجھیے گا کہ جیسے کوئی زیارت کو پھر جائے اور واپس پلٹ کر نہ آئے، اس کی زیارت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم مقام ہے، وہ عظیم منزل ہے، اور آپ اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کسی حد تک، کیونکہ میرا رابطہ ملک سے باہر بھی ہوگا
مسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے مسلم بنا ہے. مسلم کوئی آسان صفت کا نام نہیں ہے. مسلم مرحوم باپ نے نام رکھا اور صحیح رکھا کہ تو واقعا مسلم ہے تو مسلم کے راستے پر تو جائے گا, واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اس چیز کا احساس کرتے چلے جائیں اور جائے گا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جائے گا. کیا شباہت ہے مسلم اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ, کتنی نسبت لے کر چلا ہے. گھر سے چلا, سب گھر والے گھر میں رہے, مکے والے ادھر مکے میں رہے, لیکن اکیلے مسلم جا رہے ہیں اور ادھر خاندان سے یہ اکیلا فرد یہاں سے نکل رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ قسمت نے کچھ ایسا موڑ رکھا تھا کہ ایک بہن بھی پیچھے پیچھے چلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے بہت ساری شباہتوں کو ڈھونڈا ہے کہ اے مسلم تمہاری اس شہادت میں, دیکھیں میرے پاس میں اگر ہوں تو شاید وقت بہت زیادہ ہو جائے گا, یہ شہادت کی موت ہے. اس میں تعجب مت کیجیے گا کہ کوئی یہ سوچے کہ نہیں وہاں کوئی جاتے جاتے کسی طریقے سے اسلام اٹھاتے اس میں شہید نہیں. یہ شہادت کی موت ہے. شہادت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے موت آ جائے اسی کو شہادت کہا جاتا ہے. اب میں اس چیز کو کس انداز سے محسوس کرتا رہا, سوچتا رہا کہ میں کون کون سی چیزوں کو بیان کروں اور کس حد تک بیان کروں کہ مسلم جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے تم سے ایک بہن بھی جا رہی ہے. عجب نہیں کہ تم سے اس بہن نے بھیجا ہو کہ جو خود امام رضا کے لیے چلی تھی. اللہ اکبر. میں نے کہا بہت ساری مناسبتیں ہیں, بہت ساری خصوصیات ہیں مسلم کے ساتھ, اور مسلم اس طرح سے چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے الوداع ہوئے, بھائیوں سے الوداع ہوئے اور دوستوں سے الوداع ہو کر ایک آزاداری کے کارواں میں, یہ بھی ایک مقام ہے کہ ایک ایسے کارواں میں جانا کہ جس میں آزاداری کا ایک خاص اہتمام ہو, اور پھر اس آزاداری میں آزاداری کے ہی فرائض فقط انجام نہ دیتے ہیں بلکہ آزاداروں کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں. تو اے عزیزو یہی وہ مقام ہے کہ جب اللہ کے راستے پر انسان نکلتا ہے اور پھر اس راستے پر نکلنے کے بعد عزیزو جب چاہے اسے موت آ جائے چاہے وہ قتل کر دیا جائے وہ اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے, اور رزق بھی عام نہیں بلکہ حسن رزق پایا جاتا ہے. رزق کی دو قسمیں ہیں, ایک دنیاوی رزق ہے اور ایک اخروی رزق ہے. دنیا کا رزق اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو آخرت کا رزق ہے وہ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ڈائریکٹ خدا سے مل رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس آیت کے اندر یہ چیز بیان نہ کرتا کہ موت کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے. یعنی موت بھی آ جائے تو اس اعتبار سے بہت ساری اور بھی روایات موجود ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں یہ تو اس کربلا کے راستے پر گئے تھے نا, بلکہ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ ایک مومن جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اگر وہ گھر میں کسی عام بیماری کے ذریعے سے بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, معصوم کی روایت پر سہارا دیتے ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو بھی محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھ کے اس دنیا سے چلا جائے اسے مردہ مت کرو, وہ شہید کی موت مارا, وہ شہید کی موت مرا ہے, وہ شہادت کے درجے کو اس دنیا سے لے کر جا رہا ہے. یہ تو وہ ہے کہ اس سے محبت لے کر جا رہا ہے, لیکن بیٹھا کہاں ہے, گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے. لیکن عجیب ہے, یہ پھر مسلم کی بات کروں گا, عجیب ہے یہ مسلم کہ جس انداز سے یہ سفر کرتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں, اپنا خون اس راستے میں دیا ہے میرے مولا کی راہ میں. اور عجیب ہے, میں اسی بات پر یہاں پر مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر بہت سارے موضوعات کو دیکھ رہا ہوں. اگر کسی موضوع کی ابتدا کروں گا تو انتہا تھوڑی سی دیر لگے گی, لہٰذا یہی پر میں روک کر ایک دو باتیں جن کے وہ احساس کر لوں. اگر اجازت ہے تو میں سب سے پہلے پرسا اس باپ کو بیٹھنے دے رہا ہوں جو دروازے پر بیٹھا ہے نا, آپ کو باپ کے لال کا پرسا, مجھے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے کہ آپ کے بچے کی شہادت خود کو ہوئی, اتوار کو تدفین ہوئی, لیکن اتنا سہارا آپ کو ملا نا کہ میرے بچے کی لاش ارے دھوپ میں تو نہیں پڑی ہے, میرے بچے کی لاش پر گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے, میرے بیٹے کی لاش
شہید ہے، آپ نے بابا کو بلایا، آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے بابا کے میرے سراہنے آئے اور کہیں ایسا ہو پورے پاک سے جوان میرے کا لاشا نہ اٹھایا جا سکے، بابا میرا آخری سلام ہو۔ لیکن عزیزانو، ایک مرتبہ مکتب کے یہ جملے ملتے ہیں، ادھر سے جو چلے ہیں نا حسین، یہ کہتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ علماء نے اس لفظ پر بحث کی ہے اور بحث کر کے یہ کہا ہے کہ یہ علی کون سا علی ہے؟ آیا یہ علی کہیں نجف میں سونے والا تو نہیں علی ہے؟ اے علی، اے مولا علی، اے بابا علی، میری مدد کو آؤ، میں جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، میری مدد کو کیجیے، مدد کیجیے۔ اور اگر نہیں، ارے یہی علی اکبر کو بلا رہے ہو۔ اب جب آواز نہ آئی، ایک مرتبہ پھر کہا اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے باپ کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہے، جوان اولاد، ارے باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ میں کہوں گا ارے آپ نے اپنے بیٹے کی اس حالت کو تو نہیں دیکھا، ارے زخمی سنا تو صحیح لیکن اس حالت میں نہ دیکھا جس حالت میں وہ ایریا نکل رہے ہوں گے، جس حالت میں وہ ہوں گے۔ ارے یہ حسین کا کلیجہ ہے، جب پہنچے گا سہارے پر، ارے کیا دیکھا؟ ارے اکبر کے سینے میں علی ہے۔ مولا آپ نے بچوں کو سلامت رکھے، اب جو نیزے کی علی کو دیکھا اور کہا میرے لال اگر حوصلہ کرو تو میں انبیاء کو بلا کر انہیں دکھاؤ حسین کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس میں نے ختم کر دیا، مجھے حوصلہ نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں مولا آپ کو علی اکبر کا واسطہ ان لوگوں کو تسلی دے دے، اس ماں کو سکون دے دے، اس بھائی کو سکون دے دے، اس باپ کو سکون دے دے۔ یہ تمہارا ہی جنت تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ جو یاری مدد کہتا ہے نیزے کی علی میں جو ہاتھ ڈالا اجر و مدد لا۔ اب اس کے بعد میں جملے کیسے پڑھوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، بس ایک خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ یاری مدد کہتا ہے، آپ جو نیزے میں ہاتھ ڈالا، ارے نیزہ اکیلا باہر نہ آیا، ارے علی اکبر کا درہم کرے گا، ارے نیزے کی علی مر جا، ارے ایک مرتبہ فوضہ کرتا ہوں اللہ کرتے ہی، ارے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے منہ میں منہ رکھ کے ایک جملہ کہا، دنیا بادت رفا اکبر تیرے بعد میری دنیا برباد ہے۔ اب حسین جی کا کیا کرے گا؟ اب حسین کس کے سہارے دیے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت علی اکبر کی جوانی کا، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یقیناً جوان معصومین میں ہی ہوں گے۔ اے پروردگار ان کو مزید اپنا قرب عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم ہم میں سے ہر ایک شخص ان کی تمنا یہی رکھتا ہے کہ مولا آپ کے راستے میں ہمیں بھی موت آئے۔ اے پروردگار عالم اس گھر کے تمام ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت پر ہمیشہ چلنے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہ عزاداری ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کا ہمیں تحفظ کرنے اور اس پر عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے بھی زوار امام حسین علیہ السلام زیارت کو گئے ہوئے پروردگار عالم ان کی زیارت کو قبول فرماتے ہوئے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مدروں کو واپس پلٹا۔ اے پروردگار عالم امام زمانہ جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بہت سارے مومنین کی بہت ساری نیک تمنائیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ناوجرا سے التماس ہے کہ مرحوم مغفور شھید سید عباس نقوی کے روح احسان ثواب کے لیے سورہ یاسین 53 مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ رحمان 10 مرتبہ،
سورہ واقعہ 10 مرتبہ، سورہ ملک 10 مرتبہ، سورہ مسلم 10 مرتبہ، اور قرآن کا عدد بھی عجیب لے کے جا رہے ہیں، 14 مرتبہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر چیز میں مسلم ہے، 14 مرتبہ قرآن پڑھا ہوا، اور لاتعداد درود شریف کی تلاوت، اور اسی طرح سے آج قرآن یہاں پر تلاوت ہوا، آپ لوگوں کی عزاداری، سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب جوار معصومین میں پہنچانے کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال مسلم کو ان درجات سے درجات عالی ہیں ان کو مزید عالی تر فرما، اور ان کے سارے ثواب کے لیے